بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل فلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی محمد. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر 172 سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ. حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہونے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے میں کوئی شرم محسوس کرتے ہیں. دراصل نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھا. تو آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اور ملائکہ فرشتے بھی، اور انہیں خود اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوئی عار کوئی شرم نہیں ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے نفرت کرے، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے،
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی طرف جمع فرمائے گا قیامت کے دن میں، اور جس سے تکبر کیا ہوگا اور اس کی عبادت اور بندگی سے نفرت کی ہوگی اسے وہاں پر سزا دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مزدوری بھرپور عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عبادت بندگی سے نفرت کی، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، تو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پس اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار نہ کوئی حمایتی پائیں گے، ولا نصیراً اور نہ ہی اپنے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان ایک واضح دلیل تشریف لے آئے ہیں، اور وہ واضح دلیل امام الانبیاء حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک بہت بڑا واضح نور تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ نورًا مبینہ یعنی قرآن۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ نور۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، قرآن نور ہے، جس محبوب کے قلب پر اترے کیا وہ نور والے نہیں ہوں گے؟ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جہاں شان رسالت کی بات آتی ہے وہاں پر بدعقیدہ لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کوئی نور نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ بشر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل کہا ہے بشر، لیکن ہم جیسا بشر نہیں۔ جس آیت کو تم کوڈ کرتے ہو بشر کہہ کر، اس کا اگلا حصہ ہی پڑھ لو کہ وہاں فرمایا جاتا ہے یوحا الیہ، یہ ایسے بشر ہیں کہ ان پر خدا تعالیٰ کی جانب سے وحی بھی کی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل نوری بشر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دوسرے مقام پر، اسی سپارے میں، چھٹے سپارے میں ایک مقام پر نور کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس بہرحال وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، مراد دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عن قریب اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، بلند و بالا درجات والی، نعمتوں والی، میووں والی انہیں جنتیں عطا فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی تمہیں کلالہ کے بارے میں یہ جواب ارشاد فرماتا ہے۔ کلالہ کس مرد اور عورت کو کہتے ہیں؟ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو،
کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا نہ باپ ہو اور نہ ہی جس کی اولاد ہو. تو ایسا شخص جس کے نہ باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو، وہ انتقال کر جائے تو پھر اس کے مال کا وارث کون ہوگا؟ اس آیت کریمہ میں اس کے وارث کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ بیمار تھے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر بن عبداللہ کے چہرے پر مارا. چہرے پر مارنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ کو دوبارہ ہوش عطا فرما دیا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات کی تو کیا ہی بات ہے، بس بات ہے عقیدت اور محبت اور یقین کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت عطا فرمائیں. تو اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو حضرت جابر بن عبداللہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ میرے مال کے بارے میں بتائیے کہ میرے مال کا وارث کون ہوگا. تو آیت کریمہ کا نزول ہوا. فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایسا مرد ہو کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کا انتقال ہو جائے، یعنی ایسا مرد جو بے اولاد ہے اس کا انتقال ہو جائے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ، تو اس بہن کو ترکے میں سے نصف آدھا دے دیا جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. اسی بات کو اگر دوسرے طرف سے کہا جائے کہ بہن کا انتقال ہو جائے اور بھائی اس کا موجود ہو، اور بہن کا انتقال اس طرح ہو کہ اس کے یہاں بھی کوئی اولاد نہ ہو، تو بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا. بہن آدھے مال کی وارث ہوگی، بھائی کل مال کا وارث ہوگا. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. پھر اگر مردے کی میت کی دو بہنیں ہوں تو ان دو بہنوں کو ترکے میں سے 2/3 ملے گا، یعنی ان دو بہنوں کو ترکے میں سے 33% دے دیا جائے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر میت کی ایک بھائی اور ایک بہن مرد اور عورت میں سے ہوں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ٹھہرایا جائے گا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم بہک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بحمد اللہ تعالی ہماری سورہ نساء کا اختتام ہوا. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سورہ مائدہ کا آغاز ہے. سورہ مائدہ مدنی سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 5 اور نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 112 ہے. اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو.
اپنے معاہدے پورے کرو، اپنی کمٹمنٹ، اپنے ایگریمنٹس پورے کرو۔ جو تمہارے منہ سے بات نکلی ہے اس کے خلاف مت جاؤ۔ تم اس کے خلاف جاؤ گے تو خلاف ورزی کرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر لوگوں کے درمیان ہونے والے باہمی معاہدے جتنے بھی ہوں، جس طرز کے بھی ہوں، وہ سارے شامل ہیں۔ فرمایا جو بات بھی کرو، جو کمٹمنٹ کرو، جو کچھ بھی زبان دے دو، پھر اپنی زبان سے مت پھیرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان مویشی حلال کی گئے ہیں۔ ہاں الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جن کی تلاوت تم پر آئندہ آیات میں کی جائے گی، وہ جانور تم پر حرام ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی جانور مویشی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اے مسلمانوں جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو اپنے لیے حلال مت سمجھو۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار وہ حرام ہے، البتہ دریائی شکار وہ حلال ہے۔ دریائی شکار یعنی مچھلی کا شکار، حالت احرام میں یہ شکار حلال ہے۔ خشکی کا شکار یعنی وہ جانور جو خشکی پر رہتے ہیں جیسے ہرن ہیں، اس کا شکار حالت احرام میں حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی حکم فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو حلال مت سمجھو۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، ان تمام چیزوں کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں، ادب و احترام والے مہینے ہیں، انہیں بھی حلال مت سمجھو۔ مشرکین مکہ ماہ ذی الحجہ کے اندر جہاد کرنے سے رکے رہتے تھے، قتل کرنے، جنگ کرنے سے رکے رہتے تھے۔ تو اسلام میں بھی اس مہینے کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا کہ تم بھی اس مہینے میں جنگ و جدال، جہاد مت کرو، ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ ولل ہدیہ، اور وہ جانور کہ جنہیں حرم کی طرف بھیجا جاتا ہے، ان جانوروں کو بھی اپنے اوپر حلال مت سمجھو۔ ولل قلائد، اور نہیں وہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں جن کے گلوں میں علامتیں، سمبلز آویزاں کر دی گئی ہوں۔ پہلے زمانے میں حاجی جب حج کے لیے جاتے تھے تو ساتھ اپنی سواری کے ساتھ اپنا جانور جو وہاں قربان کرنا ہو وہ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو ایسے جانوروں کے اوپر ایک خاص علامتیں وہ آویزاں کر دیتے تھے، جس طرح کہ آج ہمارے زمانے میں خوبصورتی کے لیے اچھے اچھے گلے پہ ہار جانوروں کے ڈالے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب حاجی حج کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ ایسے جانوروں پر کوئی نہ کوئی علامات، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کے گلوں میں ڈال دیتے تھے جس سے سامنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جانور حرم کی طرف روانہ کیا گیا ہے، تو اس جانور پر کوئی طرح سے غلط میلی نظر نہ رکھے اور کوئی اسے چوری، کوئی اسے تکلیف نہ دے۔ تو فرمایا ایسا جانور بھی تم پر حلال نہیں ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہیں وہ لوگ جو عزت والے گھر کا قصد کرتے ہیں، یعنی حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہارے لیے ایسے لوگوں کی عزت، ان کے مال اور آبرو کی حفاظت ضروری ہے۔ ان کے مال و آبرو اور عزت کو حلال مت سمجھو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کے فضل اور اس کی خوشی کو چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا،
اور جب تم حالت احرام سے باہر نکلو تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار منع تھا تو اب اس میں اباحت ہے، اگر کرنا چاہو تو کر لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر نہ ابھارے۔ کون سی قوم؟ کہ جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا۔ کس چیز پر نہ ابھارے؟ کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ سن 6 ہجری میں جب مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا، پھر اگلے سال جب مسلمانوں کو دوبارہ اس بات کی اجازت دی گئی اور مسلمان جب جانے لگے تو آیت کریمہ کا نزول ہوا اور فرمایا 1 سال پرانی بات ہے، کہیں اس قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان سے بدلہ لو۔ فی الوقت بدلہ لینے کی حاجت نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز کا ہمیں حکم دیا جائے اس کو بجا لانا، یہ نیکی ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ جس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے ہم اس سے رک جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ تو فرمایا نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو۔ درس قرآن کی محفل ہے، اس کی دعوت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اس طرح کہ اس کی دعوت عام کرو، لوگوں کو کنونس کرو، لوگوں کو لانے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی تعاون نہ کرو، کیونکہ صحیح حدیث پاک کا مفہوم ہے گناہ کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والے کے برابر کا جرم میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے کاموں میں ان کا ساتھ مت دو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ شریعت میں جس جانور کے لیے ذبح کا حکم ہو وہ جانور بغیر ذبح کے خود بخود طبعی موت مر جائے تو وہ جانور مردار کہلاتا ہے۔ تو فرمایا مردار حرام ہے۔ والدم، اور بہتا خون حرام ہے۔ کون سا خون؟ بہتا خون۔ جب گائے کے گلے پر جب چھری چلائی جاتی ہے تو جو فلو کے ساتھ جو باہر کی طرف خون آتا ہے وہ خون بہتا خون ہے۔ یہ خون تم پر حرام ہے، کپڑوں پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے، جب تک اسے صاف نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مراد پورا کا پورا خنزیر، بال ہو، چربی ہو، ہڈی ہو، اس کا کوئی بھی معمولی سا معمولی جز بھی ہو وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور کہ جسے وقت ذبح، عین ذبح کے موقع پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ جیسے الحمدللہ ہم مسلمان وقت ذبح کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس موقع پر کسی نے کسی اور کا نام لے لیا، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لے لیا، چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کیوں نہ لیا ہو۔ سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد تو امام الانبیاء کی ہے نا، ان کا بھی نام لے لیا تو جانور حرام ہو جائے گا، جانور حرام ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے بھی ماشاءاللہ کئی سالوں سے قربانیاں کی ہوں گی، آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ وہ وقت ذبح اللہ اکبر کے بجائے کسی اور کا نام لے رہا ہو؟ نہیں۔ البتہ وقت ذبح کے علاوہ وقتوں میں کسی بھی جانور کی نسبت کسی کی طرف بھی کر دی جائے تو وہ جانور حلال ہی رہتا ہے، حرام نہیں ہوتا۔ ابھی ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، سبوں نے جانور لیے ہیں، کسی سے بھی پوچھو یہ جانور کس کا ہے تو وہ کہے گا میرا جانور ہے، اس سے پوچھو یہ کس کا جانور ہے، یہ عبداللہ کا جانور ہے۔
تو اگر یہی بات کرنے سے شرک لازم آ جاتا تو یہ جملہ کہنے سے ہی بندہ مشرک ہو جاتا، اور یہی بات کہنے سے ہی جانور حرام ہو جاتا۔ تو لوگوں بات یہ ہے سمجھنے میں، کانسیپٹ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس بات کو صرف عام رکھا اور کہا کہ بس جس جانور کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے وہ حرام ہے، تو پھر یہ تو سارے ہی جانور جتنے آج آئے ہوئے ہیں یہ تو سارے جانور پھر حرام ہونے چاہیے، کیونکہ ہر جانور کی کسی نہ کسی لینے والے کی طرف نسبت تو ضرور ہے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ وقت ذبح اگر کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا جائے تو جانور آواز سے جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی بات کو بدعقیدہ لوگوں نے نہیں سمجھا اور اللہ والوں کی طرف منسوب جتنی بھی نیاز ہو، جتنے بھی جانور ہوں، انہیں مردار حرام سمجھتے ہیں۔ اور ایسے بھی بدعقیدہ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب ان کے گھر پر کوئی نیاز پہنچائی گئی تو انہوں نے یہی سمجھ کر کہ یہ تو جانور ہی اس نیاز کے اندر جس جانور کا گوشت ہے وہ گوشت ہی حرام ہے، تو انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے گٹر کے ڈھکن کھول کر ان نیازوں کو اس کے اندر انڈیل لیا۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ہماری نسلوں کو اہل سنت کے مسلک پر قائم و دائم فرمائیں۔ آگے ارشاد فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، والموقوذۃ، اور جو بغیر دھار کی چیز سے مر جائے، جیسے پتھر سے، لاٹھی سے، بغیر دھار کی کوئی بھی چیز ہو اس سے وہ اس کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو وہ جانور حرام ہے۔ والمتردیہ، اور ایسا جانور جو گر کر مرا ہو، کسی پہاڑ سے، اونچائی سے، کسی کنویں میں، کسی کھائی میں گر کر مر گیا، وہ حرام ہے۔ والنطیحہ، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا ہو اور اس کی تکلیف سے وہ مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جسے کوئی درندہ آ کر کھا لے، کوئی جانور ہے، کسی بڑے وحشی درندے نے آ کر اس پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس کے زخم اور اس کی تکلیف سے وہ مر گیا، تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ ہاں الا ما ذکیتم، یہ جتنے بھی جانور بیان کیے گئے ہیں والمنخنقۃ سے، والمنخنقہ، والموقوذہ، والمتردیہ، والنطیحہ، وما اکل السبع، یہ 5 جانور۔ ان 5 جانوروں میں اگر ان کی روح نکلنے سے پہلے تم نے انہیں اس حالت میں پایا کہ یہ بالکل آخری سانس لے رہے ہیں، اور تم نے جا کر ان جانوروں کو ذبح شرعی کر دیا، ذبح شرعی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تم نے انہیں ذبح کر دیا، تو اب یہ بھی جانور تمہارے اوپر حلال ہو جائیں گے، اب حرام نہیں رہیں گے۔ وما ذبح علی النصب، آیت کریمہ کا یہ مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح بدعقیدہ لوگوں نے اس آیت کا مفہوم گھما دیا۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ بالکل واضح، آپ خود بھی بعد از درس ایک مرتبہ اس تفسیر کو کھول کر دیکھیے گا کہ اس کے تحت کیا لکھا ہوا ہے۔ وما ذبح علی النصب ترجمہ ہے اور جو کسی تھان پر، تھان کے آگے بریکٹ ہے، باطل معبودوں کے مخصوص نشانات، کیا باطل معبودوں کے مخصوص نشانات پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے، اپنے جانور ذبح ان بتوں کے نام پر کرتے، ان کا گوشت ان پر چڑھاتے، ان کا خون ان کے اوپر چڑھاتے۔ تو فرمایا ایسا جانور کہ جس کی نسبت ہی اللہ کے علاوہ اللہ کے دشمنوں کی طرف وقت ذبح بھی کی گئی ہو، تو فرمایا ایسا جانور وہ حرام ہے۔ کیا کہا ہے؟ باطل معبود، اللہ کے ولی معبود، معبود کون ہے؟ اللہ۔ مسلمانوں کا معبود کون ہے؟ یہاں الفاظ ہیں باطل معبود، اور تفسیر میں کیا ہے؟ مشرکین مکہ کا اپنا فعل ہے کہ وہ بتوں پر ہی جا کر گوشت چڑھاتے تھے اور بتوں کے نام پر ہی ذبح کرتے تھے۔
لیکن ان بدعقیدہ لوگوں نے اس آیت کا مفہوم اٹھا کر اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جا کر فٹ کر دیا اور کہا کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جو پکنے والی دیگیں ہیں، نیازیں ہیں، جتنے جانور وہاں ذبح ہوتے ہیں وہ سارے جانور حرام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائیں۔ یہ وہاں کی جو سعودی تفسیر ہے، جو کہ وہاں حرم شریف میں قرآن شریف کے ساتھ ہی بسا اوقات رکھی ہوتی ہے، یہ اس تفسیر کے اندر میں نے خود نے پڑھا ہے، باقاعدہ ان کی سوچ اتنی گندی ہے کہ انہوں نے اس تفسیر کے اندر داتا صاحب کے مزار کا بھی ذکر کیا ہے اور خواجہ صاحب کے مزار کا بھی ذکر کیا ہے۔ الفاظ موجود ہیں کہ مسلمان جو داتا اور خواجہ کے مزارات پہ جا کر لنگر چڑھاتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، وہ ساری حرام ہیں۔ اب آپ بتائیے بدعقیدگی کس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ وہ آیات جو اللہ کے دشمنوں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، ان بدعقیدہ لوگوں نے اللہ کے ولیوں پر اسے چسپا کر دیا۔ اسے کہتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم بدل دیا۔ قرآن کے الفاظ تو نہیں بدلے لیکن قرآن کا مفہوم انہوں نے بدل دیا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ پانسے ڈال کر بانٹا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے زمانہ جاہلیت میں آسان لفظوں میں معنی یہ ہے قرآن دازی کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اپنے خاص معاملات کے لیے، رشتوں کے لیے، کسی جگہ پر کوئی کاروبار کرنا ہوتا، کوئی سفر پہ جانا ہوتا، کسی کے ساتھ کوئی کاروباری ڈیلنگ کرنی ہوتی، تو اس سے پہلے قرآن دازی کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے 3 تیر وہ زمین کے اندر گاڑ لیتے تھے اور پھر ان 3 تیروں میں سے قرآن دازی کر کے کوئی ایک تیر نکالتے، اس پر جو انہوں نے حکم لکھا ہوتا کرنے کے بارے میں یا نہ کرنے کے بارے میں، اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور اسے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا ایسا عمل کرنا بھی یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ذالکم فسق، یہ کام سارے کے سارے فسق ہیں، گناہ ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جو کہ جمعے کا دن تھا، بعد نماز عصر نازل ہوئی کہ فرمایا آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، تو پس تم ان سے مت ڈرو، کافروں سے۔ وخشونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، میں اس بات کے زیادہ لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، وہ مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تمام حلال اور حرام چیزیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور وہ نعمت دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو پس جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور کیا گیا ہو کسی حرام جانور کی طرف، اس طرح کہ اسے سخت بھوک اور پیاس ہے، کوئی حلال چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، بس ایک حرام آپشن موجود ہے، اور سخت مجبور ہو، اور خود اس کی اپنی نیت یہ ہو کہ غیر متجانف لاسم، کہ وہ خود گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، بس بہت ہی مجبوری ہے اس کی وجہ سے کہ وہ مر رہا ہے شدت بھوک اور پیاس سے، تو صرف اتنا ہی لقمہ اس حرام سے لے لے کہ اس کی جان بچ جائے۔ تو فرمایا اگر وہ حرام کی طرف اس موقع پر بڑھتا بھی ہے تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو پس بے شک اللہ اس کے گناہوں کو بخشنے والا، خوب اس پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے آج کے درس کا اختتام ہوا۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے رب کریم، ہم میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، جو بیمار ہو اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو مقروض ہے اسے قرض سے جلد سبکدوشی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں، حاجتیں پوری فرما۔ اے مالک و مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کی اسلامی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو بے رشتہ ہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت والی روزی، برکتوں والی روزی عطا فرما۔ اے رب، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمانوں کو ان کا ساتھ کھل کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مجاہدین کے ہر حملے میں برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ان کے روب اور دبدبے میں اضافہ فرما۔ اے مالک و مولا، ان کا جس قدر نقصان ہوا اے رب اپنے خاص خزانوں سے سب سے پہلے انہیں عطا فرما۔ ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا کھل کر بائیکاٹ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمانوں کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ ہم تمام کو بزدلی سے محفوظ فرما، بزدلوں سے محفوظ فرما، بزدلانہ سوچ و خیال سے محفوظ فرما۔ جرت اور شجاعت جو مسلمانوں کا شیوہ ہے اے مالک ہمیں یہ عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔